انڈیا کا ہر شہر پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی زد پہ تھی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو صدر پاکستان بنانا چاہیے. بیمار ہیں, ہاسپٹل میں کوئی ان کا پتہ کرنے نہیں گیا, نہ وزیر اعظم, نہ وزیر اطلاعات, نہ صدر, نہ گورنر. کیوں نہیں گئے؟ ڈرتے ہیں بے شرم امریکہ ناراض ہو جائے گا. وہ امریکہ کی ریڈ لسٹ میں ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان. امریکہ کو ان سے بہت تکلیف ہے, پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ الزام ہے کہ ایران کو اور لیبیا کو بھی کوئی ایٹمی گر سکھا دیے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے. مشرف کے دور میں امریکہ مانگ رہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر ہمارے حوالے کرو, جس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور خالد شیخ وغیرہ حوالے کیے تھے انہوں نے. ان کو بھی مانگ رہا تھا, لیکن شکر ہے ہمارے کچھ لوگوں نے سٹینڈ لیا, ڈاکٹر صاحب کو ان کے حوالے تو نہیں کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اپنوں والا نہیں ہے. حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے. کیوں جی؟ عمر شریف کہتے ہیں جی بہت بڑا فنکار ہے, بیمار ہے بیچارہ, اس کے لیے ایئر ایمبولینس 4 کروڑ روپے کا فنڈ جاری ہو گیا, امریکہ علاج کروانے بھیج رہی ہے. سندھ حکومت, وفاقی حکومت بھی بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے کہ بہت بڑا فنکار ہے. تو اتنا بڑا ہیرو پاکستان کا ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک طرف, اور یہ سارے فنکار جو ہیں یہ اس کی قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں ہے. ناچنے گانے والے تمہارے لیے بڑے فنکار ہیں, جگتیں کرنے والے, اور جس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا آج کوئی دشمن آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. انڈیا ہم پہ بہت پہلے کا حملہ کر چکا ہوتا. انڈیا ہمارا حال بھی وہی کرتا جو اسرائیل اپنے ہمسائے عربوں کا کرتا ہے, لبنان وغیرہ کا. اور ڈر ہے اور خوف ہے تو صرف ایٹمی پاور ہونے کا. پاکستان کے پاس جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, ایٹمی میزائل, یہ انڈیا سے بہت آگے ہیں الحمدللہ. اور آئے دن ہمارے ایٹمی سائنسدان کوئی نہ کوئی نئے سے نیا تجربہ, کامیاب تجربہ انڈیا بھی کرتا ہے. ہمارے سائنس, انڈیا کے بہت سارے ٹھوس ہوتے ہیں, ہمارے الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے سائنسدانوں کے تجربات مسلسل کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور ان کا بانی اور محسن پورے پاکستان کا ڈاکٹر عبد القدیر خان. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج پاکستان ناقابل تسخیر قوت ہے. انڈیا شرارتیں تو کرتا رہتا ہے, دل اس کا کرتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک دن بیان دیا تھا کہ انڈیا نے اگر میلی آنکھ سے دیکھا کبھی حملہ کرنے کی جرات کی تو صرف 5 منٹ لگیں گے, پورا انڈیا تباہ و برباد کر دیں گے. انڈیا کا ہر شہر پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی زد پہ ہے. اور میرے جیسے جو کارکن تھے محب وطن پاکستانی, ان کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو صدر پاکستان بنانا چاہیے. کیوں جی؟ لیکن یہاں صدر پاکستان رفیق تارڑ, ممنون خان, عارف علوی, جو چمچے, بڑے بڑے چمچے ہوتے ہیں نا پارٹیوں میں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کا نام بڑھے گا, اس کی خدمات ملک کے لیے کیا ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دہی پلے کھلاتا رہا ہے, اسے صدر پاکستان ہونا چاہیے. یہ ہمارے نعرے لگاتا رہا ہے, اسے صدر پاکستان ہونا چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کا شکوہ بھی آ گیا کہ قوم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. لوگوں کو تو ملنے کی اجازت نہیں ہے, انہیں پابندیاں ہیں, بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں باہر آنے جانے پہ, ادھر ادھر لوگوں کے ملنے پہ. لیکن وزیر اعظم کو تو کوئی پابندی نہیں تھی ملنے کی, صدر پاکستان کو تو کوئی پابندی نہیں تھی ملنے کی. میں نے کوئی بیان بھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا کوئی علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کو کوئی سہولتیں دو. بھی خیال رکھو, ہمارا قومی ہیرو ہے, شرم آنی چاہیے. کیوں بھائی؟ زبان کھولا کرے کبھی کبھی, بے شک اپنی پارٹی کا لیڈر ہو یا دوسری پارٹی کا لیڈر ہو. یہ سمجھتے ہیں پاکستان ہمیں جاگیر میں ملا ہے, جہیز میں آیا ہے, ہمارا خاندانی ورثہ ہے, باپ, اس کے بعد بیٹا, اس کے بعد بیٹی, اگر کچھ نہیں ہے تو بیوی, ہمارے جہیز میں ملا ہمیں. ہمارے پاس ہی ہر شے ہمارے ارد گرد ہی گھومنی چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو آج کے جمعہ میں آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. پاکستان کو بہت اونچا کھڑا کر گیا. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا ایک دفعہ
یوم رضا کے پروگرام میں مقالہ لکھا، جنگ میں بھی چھپا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بہت کم پڑھا علماء کو. وہ لوگ جنہیں سائنسدان ہونے کا دعویٰ ہے، وہ لوگ جنہیں جدید علوم پہ دسترس حاصل کرنے کا دعویٰ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ امام احمد رضا کو ضرور پڑھیں. امام احمد رضا کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ سائنسدان بھی ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں.